بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے کہ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے ساتھ یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن بعد جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس شخص کی فضیلت کتنی ہے۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولیٰ جو ہے وہ کس شخص کے بارے میں ہم کہیں گے کہ اس کو تکبیر تحریمہ کی فضیلت ملی ہے، یعنی وہ کس وقت جماعت میں شامل ہوگا تو اس کو تکبیر تحریمہ ملے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تکبیر تحریمہ وہ اتنی اہم ہے کہ بیک وقت یہ نماز کی شرائط میں بھی شامل ہے، اور اسی طرح اس کو نماز کا رکن یعنی نماز کا فرض بھی قرار دیا گیا ہے۔ تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بندہ جو ہے وہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اس کو تحریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی ایسے بعض امور جو بندے کے لیے نماز کے علاوہ، مثال کے طور پر جیسے کھانا ہے، پینا ہے، جو جائز ہوتے ہیں، ان کو یہ تکبیر جو ہے وہ نماز میں داخل ہونے کے بعد حرام کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اس تکبیر کو جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر اس تکبیر کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے یہ جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، 241 نمبر، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی للہ 40 یوما، کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے جماعت کے ساتھ 40 دن نماز پڑھی، یدرک التکبیرۃ الاولی، اور اس نے تکبیر تحریمہ پالی، یعنی 40 دن اس نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ اگر نماز پڑھی تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کتبت لہ براءتان، تو رب ذوالجلال اس بندے کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، ایک تو وہ بندہ منافقت سے بری ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ جہنم سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ منافقت سے بھی بری ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس بندے میں منافقت کی نشانیاں نہیں پائی جائیں گی، وہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح وہ بندہ جو ہے وہ جہنم سے بھی آزاد ہوگا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت جو کہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من صلی فی مسجد جماعتا 40 لیلۃ، کہ جس شخص نے 40 راتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں لا تفوتہ الرکعۃ الاولی، کہ اس کی پہلی جو تکبیر ہے وہ نہ فوت ہوئی ہو، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں من صلاۃ العشاء، نماز عشاء سے، یعنی اگر اس نے دیگر نمازیں ان کے علیحدہ فضیلت ہے، لیکن حضور نے نماز عشاء کی واضح طور پر الگ فضیلت بیان کی ہے کہ اگر وہ نماز عشاء جو ہے وہ 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کتب اللہ لہ بہا عتقا من النار، کہ رب ذوالجلال اس بندے کے لیے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یعنی تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ منافق بھی نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح وہ بندہ جو ہے وہ جہنم سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبیر تحریمہ کی فضیلت پانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی امام پہلی تکبیر کہے تو جو فوراً امام کے تکبیر کہنے کے ساتھ نماز میں ساتھ شامل ہوگا، اس کے لیے اس تکبیر تحریمہ کی فضیلت جو ہے وہ حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اور اسی طرح بعض فقہاء نے یہ لکھا کہ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ جب تک امام جو ہے وہ ثنا پڑھ رہا ہو تو ثنا کے پڑھتے پڑھتے اگر کوئی شخص جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت جو ہے وہ حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے رکوع میں جانے سے پہلے وہ نماز کے ساتھ اگر شامل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں رکوع کے ساتھ بھی شامل ہو جائے اس کے لیے بھی احادیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے
کہ وہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، وہ بندہ جو ہے منافقت سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، رب ذوالجلال اس کو یہ دو نعمتیں جو ہیں وہ عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔